بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پڑھا تھا کہ اس سبق کے دو حصے ہوں گے، تو پہلا حصہ تو الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا۔ اس کے اندر ہم نے لفظ کی تعریف پڑھ لی، مستعمل کی، اور اسی طرح پھر جو لفظ مستعمل کی اقسام ہیں، مفرد، مرکب، مفرد کی جو قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف، ان کی تعریف پڑھ لی۔ اب جو دوسرا حصہ ہے اس کے اندر مشق ہے۔ اس کے اندر ہم نے یہ بتانا ہے کہ مفرد کون سا ہے اور مرکب کون سا ہے۔ بہرحال اس میں اسم اتنا بتانا ہے، لیکن ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ بھئی یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ حرف، اس کی پہچان کس طرح ہوگی، تو اس کے بارے میں آگے آ جائے گا۔ اس کی علامات جو ہیں، اسم کی علامات بھی آ جائیں گی، تو جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اگر کسی لفظ کے اندر یہ علامات پائی گئی تو وہ اسم ہوگا۔ فعل کی علامات بھی آ جائیں گی کہ اگر کسی کے اندر یہ فعل کی علامات پائی جاتی ہیں تو جس بھی لفظ کے اندر یا کلمے کے اندر وہ کیا ہوگا، فعل ہوگا۔ تو حرف کی تو آسان ہے کہ اسم و فعل کی علامات سے جو چیز خالی ہوگی وہ حرف ہی ہوگی۔ تو اب ہم مشق کر لیتے ہیں۔ اس مشق کے اندر صرف ہمیں اتنا بتانا ہے کہ مفرد کون سا ہے اور مرکب کون سا ہے۔ یہ نہیں بتانا ہے کہ یہ اسم ہے، یہ فعل ہے یار۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کی ابھی تک علامات نہیں پڑھی ہیں۔ جب علامات پڑھیں گے تو اس کے بعد پھر ہم بتائیں گے بھئی یہ اسم ہے اور اسم کیوں ہے، اسم کی کون سی علامت پائی جاتی ہے، یہ فعل ہے تو فعل کیوں ہے، فعل کی کون سی علامت پائی جاتی ہے، یہ حرف ہے تو حرف کیوں، اس کے اندر حرف کی کون سی علامت پائی جاتی ہے۔ تو بہرحال ہم نے پھر یہی بتانا ہے اس کے اندر۔ آج کے جو سبق ہے اس کے اندر صرف کیوں، اس لیے کہ اس کا معنی ہوتا ہے ایک گھوڑا۔ فرض گھوڑے کو کہتے ہیں، تو فرض کے بعد ایک گھوڑا ہے تو یہ مفرد ہے۔ دوسرا جو لفظ ہے یہ ضربہ، یہ ضربہ اصل میں اگر ضربہ جو ہے اس کے اندر اگر لفظ کے اعتبار کریں ضربہ، تو لفظ کے اعتبار سے تو یہ مفرد ہے۔ کیا ہے؟ مفرد ہے کہ ضربہ ایک لفظ ہے۔ لیکن اگر ہم ترکیب کے اعتبار کریں کہ ترکیب کے اعتبار کریں تو لازم بات ہے جب ہم ترکیب کرتے ہیں تو ضربہ فعل نکالتے ہیں، اس کے اندر سے ہوا ضمیر نکالتے ہیں جو اس کا فاعل بنتی ہے۔ اگر ہم ترکیب کا اعتبار کریں تو پھر تو یہ مرکب ہے، لیکن ہم نے بھی ترکیب کا اعتبار نہیں کرنا۔ ہم نے کس کا اعتبار کرنے سے جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں انہی کا اعتبار کرنا ہے۔ تو لکھے ہوئے الفاظ کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ مفرد ہے۔ تو ضربہ بھی مفرد ہے، یہ بھی مفرد ہو گیا، اور ضربہ بھی کیا ہے؟ مفرد ہے۔ آگے قد، یہ بھی کیا ہے؟ مفرد ہے۔ قد یہ بھی کیا ہے؟ مفرد ہے۔ یہ لازم بات ہے کہ ہم بھی اس کو بتائیں بھائی یہ حرف ہے۔ آگے ہمارے پاس جملہ جو آگے ہے وہ ہے ضرب زید۔ اب دیکھیں ضرب زید، اب ہمارے پاس اگر ہم دونوں کے علیحدہ کریں، ضربہ کو علیحدہ کریں زید، تو یہ دونوں مفرد ہیں، ضربہ بھی مفرد ہے، زید بھی مفرد ہے۔ لیکن اب یہ دونوں کو ملایا گیا ہے، اکٹھا کیا گیا ہے، تو اب یہ کیا مرکب ہے۔ مرکب کے بارے میں ہم نے تعریف یہی پڑھی تھی کہ یہ دو یا دو سے زیادہ جو ہے وہ کلموں سے مل کے بنے۔ تو ایک کلمہ کیا ہمارے پاس ضربہ ہے، دوسرا کیا زید ہے، تو دو سے مل کے بنا ہوا، تو یہ کیا مرکب ہے۔ ضربہ یہ مرکب ہو، ضربہ زید مرکب ہے۔ اس طرح غلام و زید، اس میں بھی دو لفظ ہیں، ایک جو ہے مفرد ہے غلام ہے اور دوسرا کیا ہے زید ہے، تو دو کا مجموعہ ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ بھی مرکب ہوگا۔ آگے آ جاتے ہیں بقرن، بکر کہتے ہیں گائے کو کہتے ہیں۔ ضربہ زید کا مطلب ہے کہ زید نے مارا، غلام و زید اس کا معنی ہے کہ زید کا غلام۔ آگے بقرن، بکر کا مطلب ہے گائے، گائے۔ اچھا ایک بات یہ ضروری ذہن میں رکھنے کی ہے کہ جو نئے طلباء ہوتے ہیں ان کے لیے کہ جو الفاظ آتے ہیں ان کا معنی جو ہیں ان کو ساتھ ساتھ یاد کرتے رہیں۔ سے ہم اگر معنی جو ہے ساتھ ساتھ یاد کرتے رہیں گے تو آخر تک کتاب کے ختم ہونے تک کافی سارے الفاظ جو ہیں ان کا معنی ہمیں آ جائے گا، اور ہمارے پاس جو الفاظ ہیں اور ان کے معنی کا اچھا خاصا جو ہے ذخیرہ ہمارے پاس جمع ہو جائے گا۔ تو یہ جو الفاظ جب بعد میں آئیں گے تو ہمیں پھر وہاں پہ گویا کہ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اسی کے پہلے سے معنی یاد کیا ہوگا تو ہمیں اس کا معنی آتا ہوگا۔ تو بقرن اس مراد کیا ہے؟ گائے ہے، اور یہ بھی کیا مفرد ہے۔ خمسہ عشرہ، خمسہ عشرہ، اب یہ جو ہے یہ مرکب ہے۔ وجہ کیا ہے؟ خمسہ عشرہ کا معنی ہے 15، تو دو لفظ ہمارے پاس، ایک خمسہ اور دوسرا جو ہے عشرہ۔ اب ہم نے دو کو ملایا تو یہ کیا بن گیا؟ خمسہ عشرہ، خمسہ عشرہ۔ یہ پھر علیحدہ ہم آگے پڑھیں گے کہ خمسۃ و عشر تھا، بے واو کو ہم نے گرایا اور اس سے بنایا تو مرکب بنائی میں۔ برابر یہ کیا مرکب ہے کیونکہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، دو کلموں کا، ایک خمسہ ہے اور دوسرا یہ عشرہ، دو کلموں کا مجموعہ ہے، اس وجہ سے یہ بھی کیا ہوگا؟ مرکب ہوگا۔ آگے غنم، غنم بکری کو کہتے ہیں، بکری کو کہتے ہیں۔
تو یہ مفرد ہے. آگے زید قائم، یہ بھی کیا ہے؟ مرکب ہے. کیوں مرکب ہے؟ دو کلموں کا مجموعہ ہے، ایک زید اور دوسرا قائم، دو کلمے ہمارے پاس. تو یہاں پہ دو کو ملایا گیا، زید قائم کہ زید کیا ہے؟ کھڑا ہے. تو یہ کیا بن گیا؟ مرکب بن گیا. آگے عمر قاعد، عمر بیٹھنے والا ہے، عمر بیٹھا ہوا ہے. اب جو عمر قاعد جو ہے، اب اس میں بھی دو مفرد ہیں ہمارے پاس، دو کلمے ہیں، ایک عمر ایک قاعد. اگر ہم دونوں کا علیحدہ اعتبار کریں تو یہ کیا مفرد ہے، یہ بھی مفرد ہے، یہ بھی. لیکن دونوں کو یہاں پہ ملایا گیا ہے، اکٹھے کیا گیا ہے، تو اس وجہ سے دونوں کیا بن کے مل کے مرکب بن گئے. تیسرا ہمارے پاس جو ہے ماء البیر، کنویں کا پانی. ماء البیر کنویں کا پانی اس کا معنی ہے. اب اس میں بھی دو لفظ ہیں، دو کلمے، ایک ہے ماء اور ایک ہے بیر. ماء کا مطلب ہوتا ہے پانی، بیر کا مطلب ہوتا ہے کنواں. تو دو الفاظ ہمارے پاس، دو کیا نام ہے کلمے ہیں، تو دو کو ملایا گیا تو مرکب بن گیا. اسی طرح صلاۃ الظہر، اس کے ظہر کی نماز. اب دو الفاظ ہیں، ایک ہے لفظ صلاۃ اور دوسرا ہے الظہر. اگر دونوں کا علیحدہ اعتبار کریں تو یہ مفرد ہے، اس کا علیحدہ اعتبار کریں یہ بھی مفرد ہے. لیکن دونوں کو جہاں پہ ملایا گیا صلاۃ الظہری، ظہر کی نماز، تو یہ کیا بن گیا؟ مرکب بن گیا. تو ہم نے مرکب کی تعریف ہی یہ پڑھی ہے، دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کے بناؤ. مکہ شہر کا نام ہے، مکہ مکرمہ کا، تو یہ بھی کیا مفرد ہے. مدینہ شہر کو کہتے ہیں، مدینہ بھی شہر کا نام بھی ہے، اور ویسے بھی عام شہر کو بھی مدینہ کہا جاتا ہے. مدینہ منورہ بھی ہو سکتا ہے، عام شہر کو مدینہ کہا جاتا ہے. تو یہ بھی کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ مفرد ہے. بعلبکہ، یہ مرکب ہے. جی بعلا، بعلبکہ. آگے جا کے ہم پڑھیں گے مرکب کیا نام ہے منعصر کے اندر کہ اصل میں بعلا علیحدہ ہے اور بکہ یہ علیحدہ ہے، دونوں کو ملایا گیا ہے، دونوں کو ملا کے پھر ایک شعر کا نام رکھا گیا ہے بعلبکہ. تو گویا کہ یہ مرکب ہے، دو الفاظ کا مجموعہ ہے. حج البیت، یہ بھی مرکب ہے، ایک اس کے اندر کلمہ حج ہے، دوسرا بیت ہے، تو دو کو ملایا گیا ہے، تو ملا کے ہم ایک جملہ بنایا گیا، تو حج البیت، بیت اللہ کا حج. تو یہ بھی کیا مرکب بن گیا. ضرب زید عمرا، ضرب زید عمرا. آپ دیکھیں اس میں تین کلمے ہمارے پاس ہیں، کیونکہ مرکب کی تعریف ہم نے پڑھی تھی کہ دو یا دو سے زیادہ سے مل کے بناؤ. اس میں ہمارے پاس تین ہیں، ایک ضرب ہے، ایک زید ہے، ایک عمرن ہے، عمرن ہے. تو تین کلمے ہمارے پاس ہو گئے، ضرب ایک، زید دو، عمرن تین. تو تین کلموں کا مجموعہ ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی مرکب ہے کہ ضرب زید عمرن، کہ زید نے عمر کو مارا، زید نے عمر کو مارا. تو آج کی یہی ہے کہ اس تمرین تھی، اس کے اندر ہم نے صرف مفرد اور مرکب کی پہچان کرنی تھی کہ اس کے اندر مفرد کون سا ہے، مرکب کون سا ہے. تو مفرد وہی ہوتا ہے کہ جو ایک معنی پہ دلالت کرے، اور مرکب وہ ہوتا ہے کہ جو کیا نام ہے دو یا دو سے زیادہ معنی پہ دلالت کرے، اس کو مرکب کہتے ہیں. پہلے پڑھا تھا ہم نے لفظ، پھر دو قصے بنائی تھی، مستعمل غیر مستعمل، پھر اس کے اندر مفرد مرکب. مفرد کی تین قسمیں پڑھی تھیں، اسم، فعل، حرف. اچھا، ایک گاؤں میں نا ایک بندہ تھا، بابا سا بیچارہ، اس کا نام تھا لفظ. اس کے دو بیٹے تھے، ایک تھا مستعمل، ایک ہے مستعمل. مستعمل وہ تھا نا کہ جب بادشاہت کرتا تھا نا، بات چیت کوئی بھی بات ہوتی تھی تو اپنی جو بات ہے وہ اس کے مطلب دوسرے اس کی بات سمجھ جاتے تھے، اور ایسی بات کرتا تھا کہ ہر ایک اس کی بات کو سمجھتا تھا. اب بابے کا جو دوسرا بیٹا تھا نا، وہ بیچارہ بات نہیں کر سکتا تھا. ہاں، وہ بس اسی طرح اس کی بات ہوتی تھی اور اس کا کوئی معنی شانہ کوئی نہیں نکلتا تھا. پھر جو بابے کا جو
بیٹا تھا مسامل، اس کو اللہ نے 2 بیٹے عطا کیے، ایک تھا مفرد ایک تھا مرکب۔ اب جو مسامل کا ایک بیٹا تھا نا، وہ بیچارہ اکیلا اکیلا رہتا تھا، ہر ایک سے الگ تھا، بس وہ کہتا تھا بھائی تنہائی پسند تھا، وہ کہتا میں اکیلا اکیلا ہوں کہ میرے ساتھ اور کوئی نہ ہو۔ اور جو دوسرا بیٹا تھا وہ اس کے بالکل اور تھا، وہ ہر وقت ملنے جلنے میں کبھی ایک کے ساتھ کبھی دوسرے کے ساتھ کبھی تیسرے کے ساتھ، وہ اس کو تنہائی پسند نہیں تھی۔ وہ کہتا بھائی جب انسان ہے اکٹھے رہنا چاہیے، اکٹھے مل کے، تو ہر ایک کے ساتھ وہ کیا کرتا تھا، مل جل کے رہتا تھا، اکیلا پن پسند نہیں تھا اس کو۔ پھر جو مفرد ہے، اللہ نے اس کو 3 بیٹے عطا کر دیے، ایک اسم ایک فعل ایک حرف۔ اب مفرد کا جو پہلا بیٹا تھا وہ بیچارہ امیر بھی تھا اور شریف تھا، اللہ نے اس کو سب کچھ دیا تھا، شریف تھا کہ اپنا کام خود ہی کرتا تھا، کسی اور سے مدد وغیرہ نہیں لیتا تھا، اور کسی اور کو اس کو ضرورت بھی نہیں تھی۔ جیسے قسم کا معنی ہم نے پڑھا ہی ہے کہ جو دوسرے کا محتاج نہ ہو، تو اس کو کسی کی امیر تھا، اللہ نے سب کچھ دیا تھا، تو کسی کی اس کو ضرورت نہیں پڑتی تھی، نہ کسی کا محتاج، اپنا کام بیچارہ خود ہی کرتا تھا۔ جو فعل تھا نا دوسرا بیٹا، یہ بڑا بدمعاش تھا، یہ اپنا کام خود نہیں کرتا تھا، کبھی اسے چل بھائی تو کر، کبھی دوسرے سے کبھی کس سے کام کروا دیا، تو تھا یہ بھی بڑا امیر تھا، یہ محتاج نہیں، لیکن کام دوسرے سے کرواتا تھا، بڑا امیر تھا یہ۔ تیسرا بیچارہ جو تھا نا مفرد کا بیٹا، یہ بیچارہ بڑا غریب تھا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، کچھ غریب تھا بیچارہ، تو کبھی یہ بھائی اس کی مدد کر دیتا، کبھی یہ بھائی مدد کر دیتا، تو اس کا جو زندگی بسر ہے، گزر بسر اسی طرح چلتا تھا، بس ان 2 بھائیوں کے اوپر چلتا تھا، کبھی اس بھائی نے مدد کر دی کبھی اس بھائی نے مدد کر دی، تو اس طرح اس بیچارے کا گزر بسر چلتا تھا۔ برا یہ سمجھانے کے لیے